ایکچولی جو ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے جو ہے وہ تیر مار لیے, کون سی جو ہے وہ اکنامک ہم نے جو ہے وہ زبردست اچیومنٹس کر لیے. عوام کے ایشوز پہ آئے, مجھے بتا دیں, ہمارے ساتھ آئیں, باقی پاکستان کو چھوڑیں. یہاں اسلام آباد میں, یہ جو پاکستان کا سب سے امیر شہر ہے, یہاں پہ آپ F6 میں F7 میں جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حال آج بہتر ہے یا 4 سال پہلے بہتر ہے. 4 سال اس حکومت نے معیشت پہ جو ہے وہ یہ اپنی ناجائز حکومت جو ہے وہ اس ملک پہ کی ہے, اور حال یہ ہے. S&P کی رپورٹس کو چھوڑیں, حکومت کے اپنے سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ معیشت کا کیا حال ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, چند سال میں آبادی کے تناسب سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہوگا. یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انہی پارٹیوں نے جو ہے وہ 70-80 سال حکومت کی ہے, $2 ارب سال کے. $2 ارب ہوتی ہے. افریقہ کے 7-8 ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان سے کم انویسٹمنٹ آتی ہے. That's it. اور یہ $2 ارب آج کا فگر نہیں ہے, اس سال کا فگر 35% کم ہے. یہ حکومت کے پبلش سٹیٹسٹکس ہے. حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایکسپورٹس, جو احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ 4 سال میں جو ہے وہ $35 ارب سے $100 ارب تک لے جانے تھے, وہ 6% کم کیے. وہ جو ہے وہ 2022 کے لیول پہ بھی نہیں ہے. غربت کی سطح آپ کو پتہ ہے کہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہے. روپے کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں آدھی ہو گئی ہے, اور جو عام پاکستانی ہے اس کے جیب میں 2015 کے مقابلے میں تقریباً 12% جو ہے جو پیسے کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ کم ہے. ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ 21 سال میں سب سے زیادہ. یہ ہے پاکستان کا ریکارڈ کارڈ. اب آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے سٹیبلائزیشن فنڈ کی بات کرنی ہے, یا آپ نے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کے B- اور B+ کی بات کرنی ہے. اصلیت یہ ہے. اور اس سب کے ساتھ جمہوریت تباہ, عدلیہ کی حالت آپ کے سامنے, الیکشنز کی حالت آپ کے سامنے, اور جو AJ بلوچستان خیبر پختونخوا میں حالات ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے, اس پہ پھر جو ہے وہ تفصیل میں سینیٹر مشتاق صاحب بات کریں گے, وہ آپ کے سامنے. یہ ملک کا حال ہے, ملک ایسے نہیں چل سکتے. خیر, میں نے جو اسپیسیفکلی 2-3 ایشوز اٹھانے ہیں معیشت کے حساب سے, تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کی معیشت کو جتنی بری طرح مینج کر رہی ہے, میرے خیال میں 80 سال کی PMLN کی پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں کیا. یہ آپ نے تیسری بار جو ہے وہ آپ ابھی پیٹرول کا بم جو ہے وہ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور اس بار ایک نیا فارمولا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ انجوائے کرتے جائیں پیٹرول کے ریٹس. کچھ آپ کو ایکسپرٹس کہیں گے کہ جی, یا یہ کہیں گے کہ جی یہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں, یا اس کی وجہ یہ یا وہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے کوئی وجہ نہیں بتائی. حکومت نے ایکچولی یہ کیا, ان کو پتا تھا کہ ریٹ اوپر جانے, اور چونکہ میرے خیال میں علی پرویز ملک صاحب اور اورنگزیب صاحب بھی تنگ آ گئے تھے, کیونکہ شہباز شریف تو جب ریٹ بڑھنا تھا وہ نہیں ٹی وی پہ آتے تھے نا, وہ تو صرف تب آتے تھے جب 100 روپے زیادہ کرنے کے بعد 2 روپے کم کرنا ہوتا تھا. تو میرے خیال میں ان دونوں نے بھی کہا ہماری تو بس ہو گئی ہے, ہم تو اور عوام کو یہ نہیں اناؤنس کر سکتے کہ آج 10 روپے زیادہ ہوا, آج 20 روپے زیادہ ہوا. تو انہوں نے کہا ہم اوگرا کو دے رہے ہیں اور وہ ڈیلی بس کرتے جائیں. تو میں آپ کو صرف یہ سناتا ہوں, یہ آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ بتا دے گا کہ پیٹرول 11 جولائی کو, یہ پچھلے 2 ہفتے لے لیں, 297 روپے سے 310 روپے پہ چلا گیا. پھر 18 جولائی کو اناؤنس ہو گیا کہ 310 سے 315 روپے پہ جو ہے وہ چلا گیا, 316 پہ. پھر جو ہے وہ 35 روپے جو ہے 35 پیسے جو ہے وہ کم ہوا 21 جولائی کو. پھر اگلے دن 5 روپے زیادہ ہوا, ٹھیک ہے جی 321 روپے بن گیا.
تقریباً. اور پھر جو ہے یہ ابھی کل رات آپ نے دیکھا ہے کہ 6 روپے 39 پیسے اور زیادہ ہو گیا, اور پیٹرول جو ہے وہ آپ کا تقریباً 327 روپے پہ آ گیا. ٹھیک ہے, مجھے اس کے پیچھے اسٹریٹجی بتائیں. اس میں 102 روپے تو ٹیکسز ہیں. یہ آپ کا پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ کہاں گیا؟ آپ نے جو ریزرو زیادہ کرنے تھے اور یہ امریکہ سے قرضہ مانگنے کے بجائے آپ یہ پچھلے 2 مہینوں میں پیٹرول کے ریزروز کیوں نہیں بڑھاتے؟ 30 دن تک تو بڑھائیں نا, تاکہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہو, کیونکہ خود اخبار کے رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے ریزروز رہ گئے. پھر آپ اسی طرح دیکھ لیں, آپ نے یہ پورے کرائسس میں بتایا ہے کہ اصلی جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم ڈیزل کی قیمت کم رکھ رہے ہیں, کیونکہ غریب عوام پہ ڈیزل کی قیمت کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ڈیزل کی قیمت دیکھ لیتے ہیں. 11 جولائی کو جو ہے وہ یہ 309 روپے سے 323 روپے ہو گیا. پھر جو ہے جی وہ 323 سے 354 روپے ہو گیا. پھر 354 سے 360 روپے ہو گیا. یہ ابھی ہم ڈیلی اس میں یہ پچھلے 3 دن کے تحفوں میں جا رہے ہیں. پھر 360 سے 367 روپے ہو گیا. تو ڈیزل کی قیمت تقریباً 68 روپے یہ پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ بڑھی ہے, اور اس 68 روپے میں یہ پچھلے 4-5 دنوں میں تقریباً 54 روپے بڑھی ہے. تو یہ تو ابھی آپ ہی آتے تھے کہتے تھے کہ جی ہم پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھاتے ہیں. یہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا, اگر کسی کے ذہن میں کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلان, کوئی پالیسی ہوتی ہے تو وہ مہینے 2 میں تو نہیں بدل سکتی نا. اسٹریٹجی پلان میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سنائی ہیں, میں آپ کو انڈیا میں یعنی دلی میں اور میں آپ کو ڈھاکہ میں پچھلے انہی 2 ہفتوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سناتا ہوں. ڈیزل کی قیمت میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ پچھلے 4-5 دن میں 54 روپے بڑھ گئی. ہندوستان میں دلی میں پیٹرول کی قیمت 293 روپے 90 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 274 روپے. چینجز 0. اور ڈھاکہ میں قیمت جو ہے, یہ میں پاکستانی روپے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کنورٹ نہ کرنا پڑے. پیٹرول کی قیمت 315 روپے لیٹر اور ڈیزل کی 258 روپے لیٹر. کوئی ڈیلی ویلی نہیں, چینجز 0. تو جب وہ کر سکتے ہیں, یہی چند دن ہے, اتنی تو قیمتیں نہیں بڑھی اتنی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ, کہاں گیا آپ کا غریب کا سپورٹ؟ کہاں گیا وہ پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ؟ دیکھیں یہ کب تک ہوگا؟ اور یہ ملک ایسے ہی نہیں چل سکتا کہ آپ ہر روز ہر ہفتے غریب عوام کو, مڈل کلاس کو کہیں کہ آپ قربانیاں دیں اور ہم گلف سٹریم جیٹ لیں گے, ہم مرسیڈیز گاڑیاں لیں گے, ہم لینڈ کروزرز لیں گے, ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے, ہم پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائیں گے, ہم پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھائیں گے. جی آپ عوام میں آپ قربانی دیں. حالات بڑے برے ہیں. حالات اتنے برے ہیں کہ کل سٹوری ٹریبیون میں آئی ہے کہ بجٹ میں ایک الاؤنس چھپائی ہے اور اس کا کوئی عجیب نام رکھا ہے, کوئی پروونشل سول سروینٹ ڈسپیرٹی الاؤنس, جس کے رولز ابھی بننے ہیں, جو کہ ہے کس کے لیے؟ پی اے ایس اور پولیس سروس کے ایلیٹ آفیسرز کے لیے جو وفاقی حکومت میں ہے. اگر یہ اتنی جائز الاؤنس تھی تو یہ بجٹ میں اناؤنس کیوں نہیں کی؟ اب 1.8 ارب روپے اس کے لیے بجٹ کی ہیں. کوئی 600 جو ہے وہ یہ آفیسرز ہیں, اندازاً کوئی جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے میرے خیال میں پر منتھ پر آفیسر بنتا ہے. کیلکولیشن کر لیں, میں بعد میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی کر لوں گا. 1.8 ارب روپے جو صرف یہ ایلیٹ آفیسرز کو جا رہی ہے. جیسے جو ہے وہ مریم نواز شریف اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے,
پھر کہتی ہے ہاں لیا ہے تو کیا ہوا، اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو ہندوستانی پنجاب کا چیف منسٹر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ہم وہ 11 ارب روپے جو ہے وہ اپنے غریب عوام پہ لگا رہے ہیں، اور پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے لیے جیٹ لے رہی ہے۔ اس پہ ان کو جو ہے وہ نوٹس نہیں ملنا چاہیے؟ ان کے مرات، پرائم منسٹر ہاؤس کے مرات، پارلیمنٹ کے مرات، سینٹ چیئرمین کے مرات، ان کا کون پوچھے گا؟ ہمیں ذرا ڈیٹیل دیں، یہ پچھلے 4 سال میں یہ جو گورننس ایلیٹ ہے ان کی کتنی تنخواہیں بڑھی ہے، کیا کیا ان کو جو ہے وہ بینیفٹس ملے ہیں، کیا کیا ان کو جو ہے وہ 2-3 لاکھ کی گاڑیاں جو ہے وہ ملی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی لیں۔ آپ کب تک جو ہے وہ یہ اسیوم کریں گے کہ یہ ملک کی ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ نہیں اٹھے گا صرف کیونکہ آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں؟ جب وہاں پہ پھر سٹوریز آتی ہے کہ آپ کا ستھرا پنجاب ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس پہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہ پھر اپنے آپ کو پیٹرول اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں۔ یہ ایک چنگاری ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کہاں نہ کہاں جو ہے وہ یہ جلے گی، اور یہ نہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہوگی، نہ ٹی ٹی اے پی کے کنٹرول میں ہوگی، نہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگی، نہ کسی جو ہے وہ یہاں ملک کے اندر فورس کے کنٹرول میں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نظام، اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ صرف یہ باتیں نہیں ہیں، میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا۔ جب آپ کے پاس نہ کمپٹنسی ہو، نہ آپ کے پاس صلاحیت ہو، نہ آپ کے پاس نیت ہو، اور نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہو، آپ جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ کہتے ہیں ہم گندم کا نظام ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں جن کمپنیوں کو دیا گندم کی خریداری پنجاب میں، وہ 4-5 لاکھ ٹن نہیں لے سکے۔ ابھی گندم کا کرائسس ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا سکینڈل ہے۔ قیمت کون دے گا؟ عوام۔ مہنگے آٹے کی قیمت کون دے گا؟ عوام، آپ، ہم۔ بجلی کا نظام دیکھ لیں، یہ ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور اینڈ آئی ایم ایف اور جی وہ جو امریکہ جو فیسلٹی زبیر صاحب نے پاکستان کا جو دوسرے ملک کو دیا ہے وہ ارجنٹینا۔ اگر ایک ملک ہے پوری دنیا میں جس نے پاکستان سے زیادہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے وہ ہے ارجنٹینا۔ اب آپ خود ہی جو ہے وہ 2 + 2 4 کر لیں کہ اگر اس ملک کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے، پاکستان کو مل جائے گی تو کون سا اس سے فائدہ ہوگا؟ تو آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ملک کتنی بری طرح مس مینج ہو رہا ہے۔ یہ اس پہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی جو ہے وہ ضرور میری بات کو انڈورس کریں گے۔ آپ اسلام آباد لاہور میں نہ رہتے ہو، یہ صرف جس طریقے سے یہ بجلی کا نظام یہ مینج کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے گھر میں رہنے کو لوگوں کے لیے دوزخ بنا دیا ہے۔ جہاں پہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب موقع ملتا ہے 16 گھنٹے، جب موقع ملتا ہے 24 گھنٹے۔ اس دن میرے گاؤں میں 36 گھنٹے بجلی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی ہے۔ پھر افسروں کو فون کرو کہ یار یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، زیادہ جو ہے وہ سخت بات بھی نہ کرو کہ پھر وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کو بتایا ہے کہ یار جب موقع ملے بس بند کر دو بجلی تاکہ لاسز جو ہے وہ کم ہو۔ کیا حل آپ نے نکالا ہے؟ حل نہیں نکالا۔ منسٹر سیکرٹری کو جو ہے تمغہ پتنی امتیاز اور تمغہ جرت جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس گرمی میں جو لوگوں کا غصہ ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے بجلی کا، آپ پختونخوا میں، انٹیریئر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کسی کو نہیں دے سکتے۔ سولر وہ لگاتے ہیں، اس پہ آپ علیحدہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ کب تک جو ہے وہ آپ یہ ملک پہ یہ ظلم کریں گے؟ اور یہ تو میں آپ کو صرف اکنامک باتیں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ جتنا بھی ہمارے پاس سپیس بات کرنے کی کم ہو، وہ سچائی بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی بات پہ میں سینیٹر مشتاق صاحب کو ایڈ کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ وہ اس سے بھی بڑی ناکامی ہے اس حکومت کی۔ بہت بہت شکریہ۔